امریکہ ایران مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے۔ واشنگٹن کی 14 نکاتی اہم تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی امریکی ٹی وی سے گفتگو۔ ایران امریکہ بات چیت میں پیش رفت، خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی منڈی میں تیل $92 فی بیرل پر آ گیا۔ برینٹ کروڈ $101 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی، ٹریڈنگ کے دوران 8 حدیں بحال۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی ایک اور بڑی کامیابی، ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں آپریشن پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ کہا پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر ایران امریکہ کے درمیان اتفاق کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پیش رفت ہوئی، دیکھنا ہے معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایران کی سمندری ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ تہران اچھی طرح جانتا ہے اسے آگے کیا کرنا ہے، کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ آپریشن پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان، وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ کہا اقدام علاقائی امن، استحکام اور مفاہمت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان امن کی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ امید ہے موجودہ پیش رفت ایک پائیدار معاہدے کی راہ ہموار کرے گی۔ ڈیل خطے اور دنیا کے دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنائے گی۔ پاکستان نے خطے اور دنیا میں نئی تاریخ رقم کی۔ امریکہ اور ایران نے ہماری ثالثی کی دعوت قبول کی۔ 1989 کے بعد امریکی اور ایرانی قیادت اسلام آباد میں بیٹھی۔ امید ہے کہ بات چیت جلد دیرپا امن میں بدلے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف پریقین بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پختہ عزم کے ساتھ ہم نے بات چیت کے دروازے کھولے۔ وزیراعظم کا شرکاء سے عربی میں بھی خطاب۔ سعودی عرب کی پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس۔ کشیدگی کم کرنے پر زور، ایک ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو عدم استحکام سے بچا سکے۔ شرکاء کی گفتگو۔ آبنائے ہرمز میں عالمی جہاز رانی کو 28 فروری سے قبل کی حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ۔ چین کا بڑا بیان، ایران کے خلاف جنگ ناجائز اور غیر قانونی قرار، کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ عباس عراقچی نے واضح کیا ایران صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا، اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، سفارتی کوششوں اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت، علاقائی ممالک کے درمیان رابطے مزید مضبوط کرنے پر زور۔ امریکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا، چاہتا ہے ایران مذاکرات کی میز پر یک طرفہ مطالبات مان لے۔ دشمن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ممکن نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام۔ کہا سیاست کو اقتدار تک محدود کر دیا جائے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ انتشار، جبر، ناانصافی اور بحر قزاقی کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے۔ ایرانی بحریہ کی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو پھر سے وارننگ۔ کہا ہماری اجازت کے بغیر کوئی جہاز ہرمز سے نہیں گزر سکتا۔ دوسری طرف رخ موڑنا غیر محفوظ، کسی بھی جہاز نے خلاف ورزی کی تو ایکشن ہوگا۔ آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ، کوئی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تہران کو حقیقت تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس، کہا امریکی فورسز نے وارننگ نظر انداز کرنے پر 6-7 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ آپریشن ایپک فیوری سے اپنے مقاصد حاصل کر چکے۔ امریکی ڈیموکریٹس کے 30 اراکین کا مارکو روبیو کو خط، اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر موقف واضح کرنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روس یوکرین جنگ اور ایران سے متعلق امور پر بات چیت۔ آبنائے ہرمز میں فرانسیسی جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ، فرانسیسی شپنگ کمپنی کی تصدیق۔ حکام کے مطابق حملے میں جہاز کو نقصان پہنچا، حملے کے کچھ اراکین زخمی ہوئے۔ جرمنی کی سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے فوجی اقدامات پر آمادگی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے بحری روٹس کی آزادی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، شرائط پوری ہوئیں تو مستقل بنیادوں پر فورس بھیجیں گے۔
میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ایران اور UAE کے درمیان کشیدگی برقرار، تہران کی متحدہ عرب امارات کے الزامات کی تردید، واضح کیا دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق UAE کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے۔ ابوظہبی میں فوجی اڈے ایران کے خلاف اقدام تصور کیا جا رہا ہے، ایران مخالف اقدامات پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ایران امریکہ بات چیت میں پیش رفت، خام تیل کی قیمتیں 7% تک گر گئیں، امریکی کروڈ آئل $94 فی بیرل پر آ گیا، برطانوی برینڈ بھی 6.5% سستا، $102 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، ٹریڈنگ کے دوران 6,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی کا رجحان۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری۔ آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت، ریگولر مقدمات سپریم کورٹ سنے گی۔ عام، سول اور ریگولر اپیلوں کا اختیار بدستور سپریم کورٹ کے پاس رہے گا۔ مارکہ حق، قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کے ہر قیمت پر تحفظ کے عہد کا آغاز، تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیان مرصوص کی طرح یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد۔ ابھرتے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاریوں کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے پر زور۔ فورم نے مارکہ حق کی یاد منانا بھارت کی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے پاکستانی قوم کے متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل تیار ہونے کا واضح پیغام دیا۔ مارکہ حق واضح لکیر جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی، آئندہ مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید، فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام، کہا پاک افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز اور مربوط ہے، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پھیلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ مارکہ حق میں دشمن کو نیست و نابود کرنے والا فتح ون، بھارت کا دفاعی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ بزدل ہندوستان پر پہلا میزائل ڈسکا کی تاریخی سرزمین سے فائر ہوا، گلوٹیا سے سما کی خصوصی کوریج۔ 1 سال بعد بھی جذبے جوان اور حوصلے بلند، شہری وطن کے دفاع کے لیے مر مٹنے کو تیار۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں کی گونج۔ نعرہ تکبیر، پاکستان، پاک فوج، نعرہ تکبیر، پاک فوج۔ جب نام وطن کا آیا ہے، دھرتی کو مقدم پایا ہے، اپنی جانیں لٹا کر پرچم اونچا لہرایا ہے۔ مارکہ حق میں فوج نے سرحدی محاذ خوب سنبھالا، بیانیے کی جنگ سما نے لڑی، دنیا کو بتائی دشمن کی چال، اہل وطن کو دکھایا پل پل کا حال۔ 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی نغمہ جاری۔ پنجاب حکومت کا مارکہ حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان، 9 مئی کو لبرٹی گول چکر پر بڑا کانسرٹ ہوگا، 10 مئی کو شاندار خصوصی تقریب کا اختتام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شرکت کریں گی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے 10 مئی کو چند گھنٹے میں دشمن پر فتح حاصل۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا، صوبے کے پہلے سرکاری کینسر اسپتال کو جلد مکمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ ارکان اسمبلی کا صاف پانی کی فراہمی کے مثالی گاؤں پروجیکٹس کو خراج تحسین۔ پارٹی رہنما اور وکلاء بانے کی ہدایات نظر انداز کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ بھٹ پڑے، نام سامنے لانے کا اعلان، کہا عدالت میں پیشی کی ہدایت کے باوجود وکلاء اور پارٹی رہنما نہیں آتے، اراکین پارلیمنٹ تنخواہوں میں سے 50,000 روپے بھی پارٹی فنڈ میں جمع نہیں کراتے۔ اور پاکستان نے خطے اور دنیا میں نئی تاریخ رقم کی، پختہ عزم کے ساتھ ہم نے بات چیت کے دروازے کھولے، فیلڈ مارشل نے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کی کاوشیں خطے میں امن کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا دشمن نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے، جس کے نتیجے میں مارکہ حق ہوا۔